اعوذ باللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا فسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور ماہر نفسیات کتاب کے اس سفر کے تیسرے پڑاؤ پہ ہم موجود ہیں. تیسرا چیپٹر احساس کمتری. اس سے پہلے ہم نے گلٹ کو سمجھا، خوف کو سمجھا اور دیکھا ان کی مختلف صورتیں اور اسلام کی روشنی میں ان کے حل کہ کیسے ہم اپنے اس طریقے کی کمپلیکسز پہ قابو پا سکتے ہیں. آج چلتے ہیں انفیریورٹی کمپلیکس کی طرف. احساس کمتری. احساس کمتری جو آج اس دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. آج یہ احساس کمتری ہمارے معاشرے میں بہت بگاڑ پیدا کر رہا ہے. پھر چاہے وہ ایک عورت ہو، وہ بچہ ہو، کیونکہ ہم نے کمپیرزن کی عادت کو اپنا لیا ہے. اپنے حاصل پہ اکتفا کرنا، شکر ادا کرنا ہم بھول جاتے ہیں. اور یہ کمپیرزن کی عادت کب ہمیں احساس کمتری کا شکار کر دیتی ہے اور پھر اس احساس کمتری سے ہوتے ہوئے ہم کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. آئیں دیکھتے ہیں یہ کتاب ہمیں کیا بتاتی ہے احساس کمتری کے بارے میں. یہ شروع کرنے سے پہلے قرآن پاک کی ایک بہت خوبصورت آیت جو مجھے لگتا ہے کہ اس کمپلیکس کا علاج ہے اس سے شروع کرنا چاہوں گی. سورۃ تغابن آیت نمبر 3. خدا نے تمہاری صورتیں تخلیق کی بہترین شاہکار کے طور پہ، بہترین شاہکار کے طور بنائی ہیں اور تم نے آخر اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. وہ المصور ہے، وصورکم فاحسن. وہ المصور ہے، بہترین تخلیق کرنے والا. اس نے مجھے، میری زندگی کو، میری شکل و صورت کو، میری تقدیر کو، ہر چیز کو بہترین انداز میں تخلیق کیا ہے. چلتے ہیں انفیریورٹی کمپلیکس، احساس کمتری. کچھ لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھتے ہیں. جہاں تک شکل و صورت کا تعلق ہے وہ اللہ کی دین ہے. صورت بنانے والے نے کسی کی شکل بری نہیں بنائی، اور اگر باہر کی سمت جلد کی رنگت وغیرہ میں کوئی ایسی رنگینی ہے جو کسی کو اچھی نہیں لگتی تو اس کی جلد جسمانی ساخت پر قوم، ملک اور علاقے کے لوگوں کی نہیں بلکہ بعض اعضاء میں مردوں اور عورتوں میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا. اس کے باوجود اپنی شکل کے بارے میں بعض لوگ ایسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں کمتر ہیں. کمتری کا یہ احساس صرف شکل و صورت تک محدود نہیں رہتا بلکہ لباس، گفتگو، علمیت، عمارت وغیرہ کی سمت بھی جا نکلتا ہے. ممکن ہے کہ کسی کی ناک چپٹی ہو، وہ بھینگا ہو، اس کی ایک ٹانگ چھوٹی ہو، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ ہر وقت دوسروں سے موازنہ کر کے لوگوں کے سامنے جانے سے ڈرتا رہے. مشہور انگریز شاعر لارڈ بائرن لنگڑا تھا، مگر اس نے اپنی علمیت اور شاعری سے لوگوں کو ایسا گرویدہ بنایا کہ اس زمانے کی انگریز عورتیں لنگڑا کر چلنے پہ فخر محسوس کرتی تھیں. مشہور موجد ایڈیسن بہرا تھا. مصر کے مشہور عالم، مصنف اور وزیر سید طٰہٰ حسین نابینا تھے، مگر ان کی بیوی پیرس کی حسین ترین عورت تھی. قدرت اگر کسی میں کوئی کمی پیدا کرتی ہے تو دوسری صورتوں میں اس کی تلافی بھی کر دیتی ہے. جیسے کہ اندھوں کی سماعت اور حافظت دوسروں سے بہتر ہوتا ہے، بدصورت عورتیں زیادہ وفادار اور خدمت گزار ہوتی ہیں. بعض اوقات کمتری کا احساس ہونے پر انسان میں جدوجہد کا شوق پیدا کرتا ہے. جیسے کہ مصر کے دیہات کا ایک غریب نابینا لڑکا بھیک مانگنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر اس نے چیلنج قبول کر کے اپنی معذوری کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے اپنے کو مصر کا وزیر تعلیم بنا لیا. برطانوی ہوا باز ولیم بیڈر کی دونوں ٹانگیں حادثے میں کٹ گئیں.
فضائیہ سے فارغ کر دیا گیا، مگر اس نے اپنی مصنوعی ٹانگوں کی مدد سے دوسری جنگ عظیم کے بہترین لڑاکا پائلٹ کا اعزاز حاصل کیا۔ ولیم بیڈر نے اتنی شہرت پائی کہ ہالی ووڈ والوں نے اس کی زندگی پر اس کی زندگی ہی میں فلم بنائی۔ ہیلن کیلر اگر اندھی ہے تو اس نے دنیا بھر میں لیکچر کیا اور اندھوں کی عالمی بہتری میں شاندار خدمات انجام دی۔ کراچی کی نابینا ڈاکٹر فاطمہ دنیا گھوم آئی ہیں اور ان کو ہر جگہ عزت و احترام سے نوازا گیا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی معذوریوں کو احساس کمتری کا باعث بننے نہ دیا، بلکہ یہ کمزوریاں اور معذوریاں ان کی ترقی کے لیے مہمیز کا کام دیتی نہیں، ان کی موٹیویشن بنتی نہیں، ان کی طاقت بنتی نہیں۔ یہاں رک کے سوچیں کہ ہماری ایسی کون سی کمزوری ہے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی، جو ہمیں اس معاشرے کا ایک مفید حصہ بننے سے روک رہی ہے۔ وہ کون سی کمزوری ہے جو ہماری نظر میں محرومی ہے؟ کیا وہ کمزوری میری طاقت نہیں بن سکتی؟ کیا ایسے اور لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اس کمزوری کو اپنا ہتھیار بنایا، اپنی طاقت بنائی اور فتح حاصل کی؟ اپنی کمزوریوں کو ذہن میں لائیں۔ آج جب ہم اس ٹاپک کو پڑھیں گے تو ہمیں ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی کمپلیکسز ہوتے ہیں، کوئی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ ہمیں اپنے ان کمپلیکسز سے لڑنا ہے۔ یہ کتاب پڑھنے کا مقصد صرف کتاب پڑھ کے گزر جانا نہیں ہے، یہ کتاب پڑھنے کا مقصد اپنے کمپلیکسز سے لڑنا اور انہیں ختم کرنا ہے، ان پہ سبقت لے جانا ہے، خود کو اس معاشرے کا، دین اسلام کا ایک مفید حصہ بنانا ہے۔ وہ چیزیں، وہ کمزوریاں جو ہمیں اس احساس کمتری میں مبتلا کرتی ہیں، انہیں خود سے نکالنا ہے، ان کمپلیکسز کو ہی اپنی طاقت بنا کے آگے بڑھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جن لوگوں نے یہ اسلوب اپنایا وہ آگے بڑھ گئے، ورنہ اگر کسی کو ناک چپٹی ہے یا آنکھیں چھوٹی ہیں یا چہرے پہ تل ہیں تو اس سے دوسروں کو کیا؟ اگر کوئی شخص ان مجبوریوں کو سامنے رکھ کر محفلوں سے کنی کترانا شروع کر دے تو کمتری کا احساس کمپلیکس بن جائے گا، وہ ذہن میں گھر کر کے زندگی کو اجیرن بنا دے گا۔ معاشرے کو اپنی کمزوری دکھانے والے ہم خود ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی اسی کمزوری کو طاقت بنا لیں تو دنیا میں کسی کی طاقت نہیں۔ جب وہ ہماری طاقت ہے تو کوئی کیوں ہماری کمزوری کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا؟ لیکن ہم اپنی کمزوریوں کا پردہ فاش خود کرتے ہیں، ہم ان کو محرومیاں بناتے ہیں، ہم ان کو وجہ بناتے ہیں آگے نہ بڑھنے کی، ہم ان کو وجہ بناتے ہیں پیچھے رہ جانے کی۔ قصوروار ہم ہیں اور اس کا علاج بھی ہم خود ہی کر سکتے ہیں۔ خود ساختہ محرومیوں سے نکل کے معاشرے کا ایک مفید انسان بننے کی کوشش کرنی ہے، ایک مفید عورت بننا ہے، ایک بہترین عورت، ایک رول ماڈل، اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بننا ہے، کیونکہ بچے اپنی ماں سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں جو افراد ہیں، جو بھی بچے ہیں، ہمیں ان کے لیے رول ماڈل بننا ہے۔ سوچیں ہماری زندگی کا رول ماڈل کون تھا؟ کوئی پرنسپل، کوئی ٹیچر، یا خاندان کی کوئی ایسی عورت جو بہت مضبوط ہوا کرتی تھی، یا ارد گرد یا محلے کی کوئی ایسی عورت یا کوئی مرد جو اپنی کمزوریوں سے لڑا اور فتح یاب ہوا۔ کون ہے ہمارا آئیڈیل؟ اور آج کے لیے آپ کا سوال بھی یہی ہے کہ اپنے آئیڈیل کو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ آپ نے کس کو آئیڈیلائز کیا؟ کون تھا جو آپ کی زندگی میں آپ کے لیے موٹیویشن بنا؟ کون تھا وہ شخص جس کا ایک جملہ آپ کو چلنے پر اور منزل کو پانے کی جستجو پر مجبور کر گیا؟ آگے چلتے ہیں۔ احساس کمتری نفسیات میں سب سے پہلا تذکرہ ایڈلر نے کیا، اور اس نے اپنی کتاب انڈیویجول سائیکولوجی میں اسے ایسی صورت میں بیان کیا کہ اس کے رفیق اور مرشد فرائڈ کو پسند نہ آیا۔ ایڈلر کا خیال ہے کہ کمتری کا احساس بچپن میں پیدا ہوتا ہے۔ بچپن میں پیدا ہونے والا کمتری کا احساس۔ ان پوائنٹس کو جن کو میں ہائی لائٹ کرتی ہوں، کوشش کیا کریں کہ اپنے پاس لکھیں اور پھر ان پہ تھوڑی بہت ریسرچ کریں یا ایٹ لیسٹ اس پہ غور و فکر کریں۔ انڈیویجول سائیکالوجی، میں نے پہلا سوال چھوڑا، ہمارا آئیڈیل کون تھا؟ ہماری کمپلیکسز کیا ہیں؟ اور تیسرا سوال کہ آخر یہ کمپلیکسز بچپن میں پیدا کرنے والے کیا ذرائع ہیں؟ ماں باپ، عزیز و اقارب، کمپیریزن کرنے والی مینٹیلٹی،
یہ کس طرح کی پیرنٹنگ انسان کو بچپن سے ہی احساس کمتری کا شکار بنا سکتی ہیں؟ ان انم جی سوالات ریپیٹ کیجیے گا پلیز سیکنڈ سے. پہلا، آپ کے کمپلیکس، ہم نے اپنے کمپلیکسز کو ڈھونڈنا ہے. ہمارے کمپلیکسز کیا ہیں؟ ہم نے اپنی فالٹس کو دیکھنا ہے، اپنی کمزوریوں کو جانچنا ہے. دوسرا، ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ ہم کس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں؟ لائک زندگی میں کس کے الفاظ یا کس کی زندگی نے ہمیں موٹیویٹ کیا؟ کوئی پرنسپل، کوئی ٹیچر، کوئی محلے کا شخص، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کے خود کے پیرنٹس، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور میں چاہوں گی کہ جس کو ہم نے آئیڈیلائز کیا اس کو کل کے سیشن میں آپ ضرور شیئر کریں کہ آخر وہ شخص کون تھا. کبھی کوئی ایک جملہ بھی ہوتا ہے نا، وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ بن جاتا ہے. اس کے علاوہ تیسرا سوال کہ آخر بچپن سے ہی بچہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے تو وجہ کیا بن سکتی ہے؟ بچہ تو نازک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے. کون سی وجوہات ہیں کہ بچہ احساس کمتری میں چلا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ سوال ہمیں اپنی پیرنٹنگ پہ کام کرنے میں مدد دے گا کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ اس چیز کو نہیں دہرانا، یا اپنے ارد گرد کے بچوں کے ساتھ اس چیز کو نہیں دہرانا. تو وہ ریزنز لکھیں کہ بچہ کن کن وجوہات کی بنا پر احساس کمتری کے شکار ہو سکتا ہے، اور پھر احساس کمتری میں شکار ہونے والے بچے اپنی پوری زندگی کیوں کامیاب نہیں ہو سکتے. آگے چلتے ہیں. ایڈلر کا خیال ہے کہ کمتری کا احساس بچپن میں پیدا ہوتا ہے. بچہ جب یہ دیکھتا ہے کہ آس پاس اس کے تمام بزرگ اپنی مرضی سے پھرتے، کھاتے، پیتے اور کتنے بڑے ہیں، ضرورت پڑنے پر وہ اس سے بہتر طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہر شخص اسے چھوٹا کہہ کر کمتری کا احساس دلاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اس کی خوبصورتی کا دوسروں سے موازنہ کرنے کی بیوقوفی کرے، یا اس کو یہ بتانے کی کوشش کی جاتی رہے کہ فلاں کا بچہ اس سے خوبصورت ہے، تو کمتری کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے. ورنہ بچپن کے تجربات دیر پا نہیں ہوتے، کیونکہ وہ پڑھ لکھ کر خود بڑا آدمی بننے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے. ایسے میں والدین اپنی بے جا محبت اور دلچسپی کی وجہ سے اس میں احساس کمتری پیدا کر سکتے ہیں. اوور پروٹیکٹیو ہونا آپ کی اولاد کو تباہ کر سکتا ہے. ایک سونے کے پنجرے میں قید کرنے کی کوشش کرنا ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو تباہ کر سکتا ہے. یہاں پہ بھی بات وہی آتی ہے کہ اللہ پہ ہمیں توکل کیوں نہیں ہے، کہ حفاظت کرنے والی ذات صرف اور صرف واحد رب العالمین کی ہے. یہاں پہ صرف بچے کے رنگ کی بات نہیں ہے، ہم بچوں کے گریڈز کو بھی کمپیئر کرتے ہیں، ہم بچوں کے اسکلز کو بھی کمپیئر کرتے ہیں، ہم بچوں کے پڑھنے کی سکت کو بھی کمپیئر کرتے ہیں، ہم آپس میں بھائی بہنوں کو بھی کمپیئر کرتے ہیں، کزنز کو بھی کمپیئر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے اپنے رشتوں میں بھی وہ مخلصی نہیں دکھا پاتے. ہم ایک بچے کو اتنا زیادہ پرائرٹائز کر لیتے ہیں، یا اس کو اتنا، ایک بچہ جو ہر چیز میں اگر ایک چیز میں بہت اچھا ہے تو ہم نے اس کو ایک مارک سیٹ کر دیا ہوتا ہے کہ دوسرے بچوں نے بھی وہی گول اچیو کرنا ہے. نہیں، ہر بچہ اپنی ایک الگ طاقت رکھتا ہے، اپنا ایک الگ اسکل رکھتا ہے، ہر بچے کی الگ قوت ہے، کوئی الگ اسپیشلٹی ہے. جیسے ہر انسان کی الگ اسپیشلٹی ہے، ضروری نہیں ہے جو میں کر سکتی ہوں میری بہن کر سکے، یا میری بہن جس چیز میں ماہر ہے میں بھی وہی اسی مہارت کے ساتھ کر سکوں. تو کیوں ہم بچوں کو ایک دوسرے کے پیمانے پہ تولتے ہیں؟ ہم بچوں کو ان کی شخصیت میں ہی کیوں نہیں پروان چڑھنے دیتے؟ آگے چلتے ہیں. ایک لڑکا کچھ دبلا پتلا تھا. ایک ڈاکٹر نے اسے معدے کا مریض قرار دیا اور وہ 12 سال پیٹ کی دوائیں کھاتا رہا. اس طویل اور بیکار علاج کے دوران اسے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل کود، دوڑ، کرکٹ وغیرہ پر ہی نہیں بلکہ ڈرل کرنے پر بھی پابندی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ احساس کمتری نے عمر بھر اس کا پیچھا نہ چھوڑا. بچوں کی حد سے زیادہ دلچسپی اور ان کو دوسروں کا دست نگر بنا دیتی ہے. ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ان میں کوئی چیز دوسروں سے کم ہے، اور جب وہ عملی زندگی میں آتے ہیں تو ان کے پاس خود کھڑے ہونے کا حوصلہ نہیں ہوتا. اور آج ہم اپنی جنریشن میں دیکھیں، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ڈیسیجن میکنگ نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اور پھر ایک پوائنٹ وہ آتا ہے کہ ڈیسیجن میکنگ نہ ہونے کی وجہ سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. اپنے بچوں کو ہمیں ڈیسیجن میکر بنانا ہے. ہمیں وہ بچہ پروان چڑھانا ہے جو ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے، ایک مضبوط بچہ جو مستقبل کا مجاہد ہو.
بڑھنے کے دوران بچے کے سامنے کچھ مقاصد آ جاتے ہیں، وہ کسی کو اپنا ہیرو قرار دے دیتے ہیں، اس کی نقل کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک کھلاڑی، ایکٹریس یا سیاسی لیڈر ہو سکتا ہے۔ ایک مشہور عالم دین کالج کے زمانے میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر مولانا ابوالکلام آزاد کے انداز میں خطابت کی نقل کرتے تھے۔ ایک مشہور لیڈر مولانا آزاد کی مقدہ عبارتوں کو یاد کر کے تقریروں میں ان کو استعمال کرنے کی مشق کرتے رہتے تھے۔ کسی کو اپنا محور بنا لینا اچھی بات ہے، اس سے آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ محور بھی کسی اچھی قسم کا ہو۔ امریکی اور بھارتی فلموں میں مار دھاڑ دیکھ کر بچے خوش ہوتے ہیں، ان کا بھی جی چاہتا ہے کہ ایک وقت میں 10 بدماشوں کی پٹائی کریں۔ اس لیے ان کی زندگی کا مقصد مار پیٹ میں مہارت بھی بن سکتا ہے۔ بچے کی عمر اور تعلیم میں ترقی کے دوران اگر رکاوٹ آ جائے تو حوصلہ ہار سکتا ہے، اس کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کی جسمانی اعضاء دوسروں سے کمتر ہیں۔ اس کا قد وہ نہیں جو محمد علی باکسر کا ہے، اور ساری ورزشوں کے باوجود اس کی چھاتی 40 انچ سے نہیں بڑھ سکی۔ وہ تھکا تھکا رہنے لگتا ہے، اس میں کچھ کر گزرنے کی ایچ کم ہو کر سستی نمودار ہو جاتی ہے۔ وہ بیزار اور چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے پر اس کے ذہن میں معاشرے سے بغاوت اور دوسروں سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ وہ کسی امیر یا صحت مند کو دیکھ کر چڑھتا ہے، اور وہ کیوں امیر یا صحت مند نہیں۔ دوسروں کو سامنے رکھنا اچھی بات ہے، اس سے آگے بڑھنے میں مدد ملتی ہے، لیکن کسی سے حسد محسوس کرنا یقیناً اچھی بات نہیں۔ اردو میں حسد کے ساتھ رشک بھی آتا ہے۔ حسد سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ فلاں کو گھر کیوں ملا۔ وہ اس گھر کے غرق ہو جانے یا جل جانے کی خبر کا ہمیشہ منتظر ہوتا ہے۔ کسی نے کار خریدی ہے تو وہ جل کر کباب ہو سکتا ہے۔ خواتین میں یہ عادت زیادہ ہوتی ہے۔ رشک سے مراد دوسروں کی ترقی یا عمارت کا برا لگنا نہیں، بلکہ ایک نیک خواہش ہے، اگر اس نے کار خریدی ہے تو میں بھی خرید سکوں۔ اسلام وہ پہلا دستور حیات ہے جس نے حسد کو مکروہ اور گھٹیا انداز فقر قرار دیا۔ قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الفلق کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والوں کے حسد سے۔ مراد یہ ہے کہ جب کوئی حسد کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ بدنیت اور آپ کا برا چاہنے والا ہوتا ہے، اور اسی برائی میں آگے جا کر کسی نقصان کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ایسے حوادث سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگنا ایک اچھی ترکیب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر کی دو مختلف روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد دو صورتوں میں جائز ہے۔ ایک تو وہ کہ اگر کوئی شخص قرآن کا حافظ ہے یا اس کا علم رکھتا اور پھر اس علم کو لوگوں میں عام کرتا ہے تو اس سے حسد کرنا چاہیے، اور دوسرے اس دولت مند سے جو اپنے مال کو خلق خدا کی بہتری کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یعنی کہ حسد صرف دو صورتوں میں جائز ہے۔ یعنی کہ کوئی ایسا شخص جس نے قرآن کو بہت اچھے سے پڑھا اور وہ اسے عام کر رہا ہے، یعنی کہ علم کو لوگوں میں عام کر رہا ہے، تو اس سے سبقت لے جانے کی کوشش۔ اور دوسرا وہ شخص جو اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ تو اگر غور کریں تو اس قسم کا حسد اگر کیا جائے تو وہ انسان کو نیگیٹو نہیں بنائے گا، وہ انسان کو بہتر راہوں پہ گامزن کرے گا۔ یہاں پر حسد کو رشک کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں حسد کو بیماری قرار دیا گیا ہے، جبکہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ حسد سے بچتے رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو یا گھاس کو کھا جاتی ہے۔ اسی برائی کی اہمیت میں انس بن مالک روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بغض مت کرو، حسد مت کرو، اور مت پھیٹ پھیرو ایک دوسرے کی طرف سے۔ احساس کمتری کے مریضوں کی اہم علامت کنجے تنہائی کی تلاش ہے۔ یہ مریض دوسروں سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ اگر انہیں کوئی تقریر کرنی پڑ جائے تو لوگوں سے گھبرانے کی وجہ سے بھول جاتے ہیں، منہ سے الفاظ نہیں نکلتے، اور جس مضمون پر انہیں اچھا بھلا عبور ہوتا ہے وہی اسٹیج پر آ کر بھول جاتے ہیں۔ ان کو دوسروں سے تعلق توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ دوسروں کے سامنے خود کو کمتر سمجھتے ہیں، اور یہ نصیحت ان کے لیے بڑی خوبیاں رکھتی ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ ایک انٹروورٹ بھی ہم لے سکتے ہیں۔ تو دیکھیے گا کہ آخر ہم انٹروورٹ کیسے بنتے ہیں۔ آخر آج ہمارے بچے تنہائی کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ کیوں میل جول رکھنا پسند نہیں کرتے؟ کیوں آج بچوں میں حسد کی شرح بہت بڑھتی جا رہی ہے؟ کیوں؟ کیا وہ ہمارے گھر میں، اپنے ماحول میں، اپنے ارد گرد اسی طریقے کی باتیں سن رہے ہیں؟ کیا ہم تو اپنے بچوں کے قریب ہونے پر یا بچوں کے سامنے ایسی باتیں تو نہیں کرتے، پھر چاہے وہ کسی بھی رشتے کے لیے ہو، دادی، پھپھی، خالہ، مامی، پڑوسی یا ان کے ابا۔ ہمارے بچے کیوں اتنے زیادہ کرپٹ ہیں؟ آج کی جنریشن حسد کا شکار ہے، آج کی جنریشن تنہائی پسند ہے، آج کی جنریشن گھلنا ملنا پسند نہیں کرتی، آج کی جنریشن احساس کمتری اور بہت سارے مختلف کمپلیکسز کا شکار کیوں؟ سوچئے گا۔ جب کوئی شخص اپنے سے دوسرے کو مقابلہ شروع کرتا ہے تو وہ اپنی خامیوں کو جان کر دوسروں سے حسد کرتا ہے اور ان کی
ان کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا خیال ہوتا ہے کہ وہ ان کو ذلیل کر کے خود ترقی کر جائے گا. کمتری کے انگریزی مترادف انفیریورٹی کے لفظی معنی کسی سے کم یا نیچے ہیں، اور یہی بیماری کی اصل کیفیت ہوتی ہے. آج اس ٹاپک کو ہم یہیں روکتے ہیں. اس ٹاپک کو ہم کل کنٹینیو کریں گے یہیں سے، اسی جگہ سے جہاں ہم نے ابھی چھوڑا ہے. آج جو سوالات آپ کے لیے چھوڑے ہیں ان کے بارے میں سوچئے گا کہ آخر کیا ہے وجہ. کیونکہ ایک کشتی باہر کے پانی سے نہیں ڈوبتی. ایک کشتی اس وقت تک نہیں ڈوبتی جب تک کہ پانی اس کے اندر نہ آ جائے. تو ساتھیوں، اس احساس کمتری کو اپنے اندر جگہ نہ بنانے دیں. اس نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر مت پلنے دیں، نہ اپنے اندر نہ اپنی اولاد کے اندر. کیونکہ آج جب ہم اپنا علاج کریں گے تبھی ہم ایک بہترین نسل کو پروان چڑھا سکیں گے. سوچئے گا کہ کیا احساس کمتری، انفیریورٹی اور سپیریورٹی سیم ہے؟ کیا ایک ہی جڑ سے دونوں آتی ہیں؟ کیا دونوں کی جڑ سیم ہے؟ کیا دونوں سے ملنے والا خوف ملتا جلتا نہیں؟ سوچئے گا. کل ہم اس کے آگے دیکھیں گے کہ آگے یہ رائٹر ہمیں کیا بتاتے ہیں. ان سوالوں کو اپنے اندر محسوس کریں، خود سے پوچھیں اور اس پہ تھوڑا سا ریسرچ کریں، اور انشاءاللہ ہم کل ملتے ہیں اسی ٹائم. ابھی ہمارا یہ جو 30 منٹس کا سیشن تھا وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ کل ان سوالوں کے جوابات کے ساتھ اور اس ٹاپک کو ختم کریں گے اور پھر چلیں گے اگلے کمپلیکس کی طرف. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.